السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پچھلی ویڈیو میں آپ سن چکے ہیں جب حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور حکومت میں میدان احد سے ایک نہر کھدوانے کا فیصلہ کیا تو یہ نہر شہداء کرام کی قبروں کے درمیان سے نکالی جانی تھی۔ تب حضرت امیر معاویہ نے شہداء کرام کے گھر والوں سے کہا کہ اپنے اپنے شہداء کرام کو ان کی قبروں سے نکال کر کسی اور جگہ دفن کر دیں۔ جب لوگوں نے شہداء کرام کو ان کی قبروں سے نکالا تو ان کے جسم بالکل تر و تازہ تھے، ان سے مشک جیسی خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کرام کے جسم کو بالکل سلامت رکھا ہوا تھا۔ یہاں سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت خارجہ بن زید اور حضرت سعد بن ابی ربی کو ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ یہ آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ بعض لوگ اپنے شہداء کو احد سے مدینہ منورہ لے گئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ انہیں واپس لایا جائے اور میدان احد میں ہی دفن کیا جائے۔ پھر آپ نے غزوہ احد کے شہداء کے بارے میں فرمایا، میں ان سب کا گواہ ہوں، جو زخم بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس زخم کو دوبارہ اسی حالت میں پیدا فرمائیں گے کہ اس کا رنگ خون کے رنگ کا سا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی دینار کی ایک عورت کے پاس پہنچے۔ اس عورت کا شوہر، باپ اور بھائی اس غزوہ میں شہید ہوئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کا بیٹا بھی شہید ہوا تھا۔ جب لوگوں نے انہیں یہ خبر سنائی تو انہوں نے فوراً پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا، اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے ہیں۔ اس پر عورت نے کہا، میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ پھر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے دیکھ لیا تو بولیں، آپ خیریت سے ہیں تو ہر مصیبت ہیچ ہے، یعنی اب کسی غم کی کوئی اہمیت نہیں۔ غزوہ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ میں زخم آ گیا تھا، یہاں تک کہ ایک آنکھ ڈیلے سے باہر نکل کر لٹک گئی تھی۔ لوگوں نے اسے کاٹ ڈالنا چاہا اور اس بارے میں نبی کریم سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا، کاٹو نہیں۔ پھر انہیں اپنے پاس بلایا اور ان کی آنکھ اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر ہتھیلی سے اس کی جگہ پر رکھ دی۔ پھر یہ دعا فرمائی، اے اللہ، ان کی آنکھ کو ان کے حسن اور خوبصورتی کا ذریعہ بنا دے۔ چنانچہ یہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز ہو گئی۔ حضرت قتادہ کو کبھی آنکھ کی تکلیف ہوتی تو دوسری آنکھ میں ہوتی، اس آنکھ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک اور صحابی کی گردن میں ایک تیر آ کر پیوست ہو گیا۔ وہ فوراً رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ غرض جنگ ختم ہوئی اور شہداء کو دفن کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ اس وقت گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ نے اس وقت شہداء اور ان کے عزیزوں کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، ان کے دلوں سے رنج اور غم کو مٹا دے، ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے اور شہیدوں کے جانشینوں کو ان کا بہترین جانشین بنا دے۔ غزوہ احد میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ مرنے والے مشرکوں کی تعداد مختلف بتائی جاتی ہے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ پہنچے تو مسلمانوں کی شکست پر منافقوں اور یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں۔ وہ کھلے عام مسلمانوں کو برا کہنے لگے، خوشی سے بغلے بجانے لگے۔ ان لوگوں نے نبی کریم کی شان میں گستاخانہ کلمات بھی کہے اور ساتھ میں کہتے، تمہارے جو ساتھی مارے گئے، اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے تو اس طرح اپنی جانیں نہ گواتے۔ حضرت عمر تک جب ان کی یہ باتیں پہنچی تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے حضور سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں ان لوگوں کو جان سے مار دینے کی اجازت دے دیں۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا یہ لوگ یعنی منافقین ظاہر میں مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ کلمہ نہیں پڑھتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اس کا رسول ہوں؟ حضرت عمر نے عرض کیا، بے شک کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایسا تلوار کے خوف سے کرتے ہیں۔ اب ان کی حقیقت ظاہر ہو چکی ہے، ان کے دلوں میں جو کینہ اور فساد ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، جو شخص اسلام کا اعلان کرے، چاہے ظاہری طور پر ہی کرے، مجھے اس کو ہلاک کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔
غزوہ احد کے دوسرے ہی روز صبح سویرے نبی کریم کا قاصد مدینہ منورہ میں یہ اعلان کر رہا تھا: مسلمانوں، قریش کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اعلان قریش کو ڈرانے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تعاقب میں تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ میں انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں میں ابھی بھی طاقت موجود ہے۔ احد کی شکست کی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہو گئے۔ اس طرح تمام صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ سب لوگ زخمی تھے، لیکن کسی نے بھی اپنے زخموں کی پرواہ نہ کی، جبکہ حالت یہ تھی کہ بنو سلمہ کے 40 آدمی زخمی ہوئے تھے۔ خود اللہ کے رسول بھی زخمی تھے، اور اسی حالت میں صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ کے زخموں کی یہ صورت تھی کہ چہرہ مبارک زرہ کے گڑ جانے کی وجہ سے زخمی تھا۔ چہرہ مبارک پر پتھر کا ایک زخم بھی تھا۔ نچلا ہونٹ اندر کی طرف سے زخمی تھا۔ ایک روایت میں اوپر کا ہونٹ زخمی ہونے کا ذکر بھی موجود ہے۔ ان زخموں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں کندھا بھی زخمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ حمراء الاسد کے مقام پر ٹھہرا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے تقریباً 12 کلومیٹر دور ہے۔ اس مقام پر مسلمانوں نے 3 دن تک قیام کیا۔ ہر رات میں صحابہ کرام اپنے پڑاؤں میں جگہ جگہ آگ روشن کرتے رہے تاکہ دشمن کو دور سے روشنیاں نظر آتی رہیں۔ اس تدبیر سے دشمن نے خیال کیا کہ مسلمان بڑی تعداد کے ساتھ آئے ہیں، چنانچہ ان پر روب پڑ گیا۔ اس مہم کو غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس غزوے میں مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے صرف کھجوریں تھیں یا صرف اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ کفار نے جب یہ خبر سنی کہ مسلمان تو ایک بار پھر تیاری کے ساتھ میدان میں موجود ہیں، تو وہ مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے بھی مدینہ کوچ فرما لیا۔ حمراء الاسد کے مقام پر مسلمانوں نے ابو عزا شاعر کو گرفتار کیا۔ یہ شخص مسلمانوں کے خلاف اشعار کہا کرتا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر بھی گرفتار ہوا تھا۔ گرفتار ہو کر حضور کے سامنے لایا گیا تو گڑ گڑانے لگا تھا۔ آپ نے اس شرط پر چھوڑ دیا تھا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں کہے گا، لیکن یہ اپنے وعدے سے پھر گیا اور مسلمانوں کے خلاف اشعار کہتا رہا۔ اس موقع پر یہ پھر گرفتار ہوا۔ اب پھر اس نے رونا گڑ گڑانا شروع کیا، لگا معافی مانگنے۔ اس نے کہا: اے محمد، مجھے چھوڑ دیجئے، مجھ پر احسان کیجئے، میری بیٹیوں کی خاطر رہا کر دیجئے۔ میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہیں، اب تو مسلمانوں کو دکھ نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے بعد اسے ہلاک کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا: مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ حضور کے اس فرمان کی وضاحت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ مومن کو چاہیے کوئی اسے دھوکہ دے تو اس سے ہوشیار رہے اور پھر اس کے دھوکے میں نہ آئے۔ اسی سال یعنی 3 ہجری کو شراب حرام ہوئی۔ 4 ہجری میں غزوہ بنو نذیر پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نذیر کے محلے میں تشریف لے گئے۔ آپ کو ایک ضروری معاملے میں بنو نذیر سے بات طے کرنا تھی۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ آپ نے معاہدہ کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کو کسی کا خون بہا دینا پڑا تو بنو نذیر بھی اس سلسلے میں مدد کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے محلے میں تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کی ایک مختصر جماعت بھی ساتھ تھی۔ ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی بھی تھے۔ حضور نے وہاں پہنچ کر ان سے بات شروع کی تو وہ بولے: ہاں ہاں، کیوں نہیں، ہم ابھی رقم ادا کر دیتے ہیں، آپ پہلے کھانا کھا لیں۔ اس طرح وہ بظاہر بہت خوش ہو کر ملے، لیکن دراصل وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان سے مار دینے کی سازش پہلے سے ہی تیار کر چکے تھے۔ آپ کو انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ بٹھایا، پھر ان میں سے ایک یہودی اس مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ وہ چھت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک بڑا سا پتھر گرانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ ایسا کرنے ہی والا تھا کہ اللہ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا۔ انہوں نے آپ کو اس سازش سے باخبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے وہاں سے اٹھے۔ انداز ایسا تھا جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔
آپ اپنے ساتھیوں کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر مدینہ لوٹ آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی میں دیر ہوئی تو صحابہ کرام حیران ہوئے اور حضور کو تلاش کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں مدینہ منورہ سے آتا ہوا ایک شخص دکھائی دیا۔ صحابہ کرام نے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ آپ کو مدینے میں دیکھ کر آ رہا ہے۔ اب صحابہ کرام فوراً مدینہ پہنچے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سازش کے بارے میں بتایا۔ آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ کو بنو نذیر کے پاس بھیجا اور انہیں یہ پیغام دیا: میرے شہر یعنی مدینہ سے نکل جاؤ، تم لوگ اب اس شہر میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ تم نے جو منصوبہ بنایا وہ غداری تھا۔ تمام یہودیوں کو بھی یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انہوں نے کیا سازش کی تھی، اس لیے کہ سب کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ سازش کی تفصیل سن کر یہودی خاموش رہ گئے، کوئی منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکال سکا۔ پھر حضرت محمد بن مسلمہ نے ان سے کہا: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ تم 10 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ۔ اس مدت کے بعد جو شخص بھی یہاں پایا گیا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سن کر یہودیوں نے وہاں سے کوچ کی تیاریاں شروع کر دیں، اونٹوں وغیرہ کا انتظام کرنے لگے۔ لیکن ایسے میں منافقوں کی طرف سے انہیں پیغام ملا کہ اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ کر ہرگز کہیں نہ جاؤ، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہم تمہاری مدد کو آئیں گے، اور اگر تم لوگوں کو یہاں سے نکلنا ہی پڑا تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ یہودیوں کو روکنے میں سب سے زیادہ کوشش منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے کی۔ اس نے یہودیوں کو پیغام بھیجا: اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر مت جاؤ، اپنی حویلیوں میں جمے رہو۔ میرے ساتھ 2000 جانباز ہیں، ان میں میری قوم کے لوگ بھی ہیں اور عرب کے دوسرے قبائل بھی ہیں۔ وقت آن پڑا تو یہ لوگ تمہاری حویلیوں میں پہنچ جائیں گے اور آخر دم تک لڑیں گے، تم پر آنچ تک نہیں آنے دیں گے، تم سے پہلے خود جان دے دیں گے۔ ہمارے ساتھ قبیلہ بنی قریظہ کے لوگ بھی ہیں اور قبیلہ غطفان کے لوگ بھی ہیں، یہ سب تمہاری طرف مدد کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ بنی نذیر کو یہ پیغامات ملے تو انہوں نے جلا وطن ہونے کا خیال ترک کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے آن حضرت کو پیغام بھیجا: ہم اپنا وطن چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے، آپ کا جو جی چاہے کر لیں۔ یہ پیغام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ تکبیر بلند کیا۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے فرمایا: یہودی جنگ پر آمادہ ہیں، لہٰذا جہاد کی تیاری کرو۔ مسلمانوں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت یہودیوں کو جنگ پر ابھارنے والا شخص حی ابن اخطب تھا۔ اسی شخص کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھیں، جو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور ام المومنین کا اعزاز پایا۔ حی ابن اخطب بنو نذیر کا سردار تھا۔ بنو نذیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مشکم نے اسے سمجھانے اور جنگ سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن حی بن اخطب منافقوں کی شہ پر باز نہ آیا اور جنگ پر تلا رہا۔ اس پر سلام بن مشکم نے اس سے کہا: تم نے میری بات نہیں مانی، اب تم دیکھنا ہم اپنے وطن سے بے وطن کر دیے جائیں گے، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، ہمارے گھر والے قیدی بنا لیے جائیں گے اور ہمارے نوجوان اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ حی بن اخطب پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر آپ نے مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ جنگی پرچم حضرت علی نے اٹھایا ہوا تھا۔ نبی کریم اسلامی لشکر کے ساتھ آگے بڑھے۔ شام کے وقت مسلمان بنو نذیر کی بستی پہ پہنچ گئے اور وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر یہودی اپنے حویلیوں میں بند ہو گئے اور چھتوں پر سے تیر برسانے لگے، پتھر گرانے لگے۔ وہ دن اسی طرح گزرا۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے ایک قبے یعنی کہ گنبد نما سائبان میں قیام پذیر تھے، جو حضرت بلال نے بنایا تھا۔ یہودیوں میں سے ایک شخص جس کا نام غزول تھا، وہ زبردست تیر انداز تھا۔ اس کا پھینکا ہوا تیر دور تک جاتا تھا۔ اس نے ایک تیر نبی کریم کے قبے کی طرف پھینکا، تیر وہاں تک پہنچ گیا۔
یہ دیکھ کر صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے قبے کو ذرا دور منتقل کر دیا۔ رات کے وقت حضرت علی غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، انہوں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، علی نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے فرمایا، فکر نہ کرو، وہ ایک کام سے گئے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ حضرت علی غضول کا سر اٹھائے ہوئے آ گئے۔ اب ساری صورتحال کا پتہ چلا۔ جب غضول نے آپ کے صاحبان کی طرف تیر پھینکا تھا، حضرت علی اسی وقت سے اس کے پیچھے لگ گئے تھے اور آخرکار اس کا سر کاٹ لائے۔ اس کے ساتھ 10 اور آدمی تھے۔ وہ غضول کو ہلاک ہوتا دیکھ کر بھاگ گئے۔ نبی کریم نے حضرت علی کے ساتھ 10 آدمی اور بھی روانہ فرمائے تھے۔ ان میں حضرت ابو دجانہ بھی تھے۔ یہ جماعت ان لوگوں کی تلاش میں نکلی جو غضول کے مارے جانے پر بھاگ نکلے تھے۔ آخر اس جماعت نے انہیں جا لیا اور سب کو ہلاک کر دیا۔ بنو نذیر کا محاصرہ جاری رہا یہاں تک کہ 6 راتیں گزر گئیں۔ اس دوران منافق عبداللہ بن ابی برابر یہودیوں کو پیغامات بھیجتا رہا کہ تم اپنی حویلیوں میں ڈٹے رہو، ہم تمہاری مدد کو آ رہے ہیں، لیکن یہودیوں کو اس سے کوئی مدد نہیں پہنچی۔ اب تو یہودیوں کا سردار حی بن اخطب بھی پریشان ہوا۔ کچھ عقل مند یہودیوں نے اسے عبداللہ بن ابی کے مشورے پر عمل نہ کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے ان کی بات نہ مانی تھی۔ اب انہوں نے طعنے کے طور پر کہا، عبداللہ بن ابی کی وہ مدد کہاں گئی جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا تھا اور جس کی تم آس لگائے بیٹھے تھے؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ یہودی اب بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ادھر نبی کریم سختی سے ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں یہاں سے نکل جانے دیا جائے۔ وہ ہتھیار ساتھ نہیں لے جائیں گے، البتہ اپنے گھریلو سامان ساتھ لے جائیں گے۔ نبی کریم نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی۔ چنانچہ یہودیوں نے اپنے اونٹوں پر اپنی عورتوں اور بچوں کو سوار کر لیا اور اپنا سارا سامان بھی اس پر لاد دیا۔ یہ کل 600 اونٹ تھے۔ ان اونٹوں پر بہت سا سونا، چاندی اور قیمتی سامان تھا۔ اس طرح بنو نذیر کے یہ یہودی جلا وطن ہو کر خیبر میں جا بسے۔ خیبر کے یہودیوں نے انہیں وہاں آباد ہونے میں مدد دی۔ کچھ لوگ شام کی طرف بھی چلے گئے۔ غزوہ بنو نذیر کے بعد غزوہ ذات الرقا، غزوہ بدر ثانی اور غزوہ دومت الجدل بھی پیش آئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے غزوات تھے جو یکے بعد دیگر پیش آئے۔ پھر غزوہ بنی مستلق پیش آیا۔ قبیلہ بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی درار تھا۔ اس نے حضور سے جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں اس کی قوم کے علاوہ دوسرے عرب بھی شامل تھے۔ اس اطلاع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جنگ کی تیاری کی۔ اسلامی لشکر 2 شعبان 5 ہجری کو روانہ ہوا۔ ادھر جب حارث اور اس کے ساتھیوں کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ملی تو بہت سے لوگ بدحواس ہو کر حارث کا ساتھ چھوڑ گئے اور ادھر ادھر بھاگ نکلے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس قبیلے پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر مشرکوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ان میں 10 آدمی فوراً مارے گئے، باقی گرفتار ہو گئے۔ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں بنی مستلق کا سردار حارث کی بیٹی برہ بنت حارث بھی تھیں۔ مال غنیمت تقسیم ہوا تو برہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی تحویل میں آ گئیں۔ اب ثابت بن قیس نے برہ سے طے کیا کہ اگر وہ 9 اوقیہ سونا دے دیں تو وہ انہیں آزاد کر دیں گے۔ یہ سن کر برہ نبی کریم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہوا اس کو آپ جانتے ہیں۔ میں قوم کے سردار کی بیٹی ہوں۔ ایک سردار کی بیٹی اچانک باندی بنا لی گئی۔ ثابت بن قیس نے آزاد ہونے کے لیے میرے ذمے جو سونا مقرر کیا ہے وہ میری طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیں۔ اس پر نبی کریم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر راستہ نہ بتا دوں؟ برہ بولیں، وہ کیا اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر راستہ نہ بتا دوں؟ برہ بولیں، وہ کیا اے رسول اللہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہاری طرف سے سونا میں دے دیتا ہوں
اور میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ اس پر برہ بولی اے اللہ کے رسول میں تیار ہوں۔ چنانچہ آپ نے حضرت ثابت بن قیس کو بلایا۔ برہ کون سے مانگا اور وہ بولے اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ نے انہیں اتنا سونا ادا کر دیا اور برہ سے شادی کر لی اور ان کا نام برہ سے جویریہ رکھا گیا۔ اس طرح وہ ام المومنین حضرت جویریہ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جویریہ نہایت خوبصورت خاتون تھیں۔ بعد میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا باپ حارث ان کا فدیہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس فدیے میں بہت سے اونٹ تھے۔ حارث ابھی رستے میں تھا کہ اس کی نظر ان میں سے 2 خوبصورت اونٹوں پر پڑی۔ اس نے ان دونوں کو وہیں عقیق کی گھاٹی میں چھپا دیا اور باقی فدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کہا یہ فدیہ لے لیں اور میری بیٹی کو رہا کر دیں۔ اس کی بات سن کر آپ نے ارشاد فرمایا اور وہ 2 اونٹ کیا ہوئے جنہیں تم عقیق کی گھاٹی میں چھپا آئے ہو؟ حارث بن ابی ذرار یہ سنتے ہی پکار اٹھا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کا علم میرے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت جویریہ کے بھائی عبداللہ بن حارث بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد بنی مستلق کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ کچھ سے فدیہ لیا گیا اور کچھ بغیر فدیے کے چھوڑ دیے گئے۔ حضرت جویریہ فرماتی ہیں بنی مستلق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چڑھائی سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ یثرب سے چاند طلوع ہوا اور چلتے چلتے میری گود میں آ رہا۔ پھر جب میں قیدی بنا لی گئی تو میں نے خواب کے پورا ہونے کی آرزو کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرما لیا تو مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی۔ اس غزوے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو ایک بہت دردناک واقعہ پیش آیا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔